ہے۔ پلس یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے قابو دجال نہیں آئے گا، اس لیے امام مہدی کی سپورٹ میں حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے امیر سے نہیں تھمے گا، تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو صحیح الاسناد احادیث تلک عشرۃ کاملہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پورا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جو میں نے آلریڈی بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر یعنی امن ہو جائے گا، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا، اور مال کی ریل پیل ہوگی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، یعنی جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو اس وقت جب ان کو موت آنی ہے تو اس سے پہلے اس وقت کے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک شخص ہوگا، یعنی امام محمد مہدی۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور قیامت کے قریب اسی مسلمانوں کے گروہ کا امام جو ہے وہ اس کی موجودگی میں یعنی صفیں بن چکی ہوں گی، تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ امام کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہیں، امامت تم کرو۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بلکہ یہ ایک ہی نماز ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے امام مہدی کے پیچھے پڑھنی ہے، باقی ساری بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیڈ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ پلس یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے قابو دجال نہیں آئے گا، اس لیے امام مہدی کی سپورٹ میں حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے امیر سے نہیں تھمے گا، تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ اور وہی چوتھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں نا، ان میں سے آپ نے وہ 10 نشانیاں گنوائی، چوتھی فرمایا دجال کا خروج ہے، اور 5ویں فرمایا وَنُزُولِ عِیسَىٰ ابْنَ مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول کریں گے۔ عیسیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ استعمال کیا نبی علیہ السلام نے، لہذا یہ درود جو کہتے ہیں نا یہ محدثین کی بدعت ہے، نہیں، یہ سنت ہے درود، صحیح مسلم میں حدیث میں موجود الفاظ۔ 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں، ایک تہمد اور ایک اوپر چادر، دمشق کے مشرقی کنارے کے اوپر مینار پر یعنی وہ اتریں گے، دونوں ہاتھ رکھے ہوئے، یعنی وہ زندہ اوپر سے اترے ہوں گے، اور ان کی سانس سے دجال نمک کی طرح پگھلنا شروع کر دے گا، اور وہ اس کا دجال کا پیچھا کریں گے حتیٰ کہ اسے مقام میں لد پر جا کر قتل کر دیں گے۔ یہ لد ابھی بھی بہت بڑا سٹی ہے، اور آلموسٹ آج سے 50-60 سال پہلے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ بہت بڑا بنایا اس لد ایک گمنام سی جگہ کے اوپر، کوئی وہ شہر بھی ابھی آباد ہوا ہے، وہ ایک قصبہ ہی تھا۔ تو وہ اثرات نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوئنگ ایئر بس میں فرار ہو رہا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے پہنچ جائیں اور ایئرپورٹ کے اوپر اسے قتل کر دیں انشاءاللہ۔ 6ٹھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو 40 تک رہے گا۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ 40 دن تھے، 40 ہفتے تھے، 40 مہینے یا 40 سال، 40 دن بھی ہوں تو بہت زیادہ ہے، فتنہ ہی بہت بڑا ہے۔ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ جائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اسے قتل کریں گے، اور وہ عروہ ابن مسعود کے ہم شکل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے ایک بھائی تھے عروہ بن مسعود، ان کے ہم شکل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ وہ ان کے ہم شکل ہیں۔ اچھا، 7ویں حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی صحیح سند سے نقل کی ہے کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے۔ ایک جو غزوہ ہند کرے گا، یہ یعنی غزوہ ہند قرب قیامت میں ہونا ہے، یہ ہر ایک غزوے کو ہند بنا کے تو چندہ بٹورنا اور عوام کو بٹ بنانا، اللہ کا خوف کریں، یہ قرب قیامت میں ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف قتال کرے گا۔ اچھا، یہاں پر میں وہ جو مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی نا، اس کا ایک طریق مسلم میں اور بھی ہے، جس میں الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔
مسلم میں ایک طریق یہ بھی ہے جہاں پہ ہے نا کہ وہ امیر تم میں سے ہوگا، تو راوی کہتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے، مراد یہ کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے، لہذا ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نبوت ان کی پہلے سے ہے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے تو نبوت بھی نہیں چھینی ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا، لیکن وہ ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے۔